الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ایک موضوع کے تحت آیت مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ تشریح تفصیل انشاءاللہ العزیز سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام میں مساجد کا جو مقام اور جو اہمیت شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہیں، مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، ساری زمین ہی اللہ کی ہے اور تمام تر چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، مگر بطور خاص مسجد کو ہی اللہ کا گھر کہا گیا ہے، کیونکہ مسجدیں وہ بطور خاص انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ رب العالمین کی ملکیت میں دے دینا، اللہ کے لیے وقف کر دینا، اللہ کے لیے انہیں خاص کر دینا، اپنے تمام تر تصرفات ان مساجد سے روک لینا، یہ مسجدیں بیت اللہ اس وجہ سے کہلاتی ہیں۔ اور پھر ساری مسجدیں بیت اللہ ہی ہیں، مگر بطور خاص مسجد الحرام شریف، جسے بیت اللہ مسجد الحرام بطور خصوصیت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کا وہ کعبہ معظمہ ہے، وہ قبلہ شریف ہے، اور جس سمت کی طرف ہر کوئی منہ کر کے رک کر کے اپنی نمازوں کو ادا فرماتے ہیں۔ تو مساجد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مساجد کے حوالے سے جو ان کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور انہیں بطور خاص ان مساجد کے جو تذکرے قرآن اور احادیث میں موجود ہیں، چند باتیں انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ارشاد فرمایا، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، خدا کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بے شک وہ راہ پانے والوں میں سے ہے، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی مسجدوں کی آبادی، اس کے سبب اللہ کریم جو انعام عطا فرماتا ہے، ان کو ہدایت یافتہ شمار فرمایا گیا ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کی انہیں خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھنا، اپنا تعلق قائم رکھنا، اس کی ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مساجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہی کا حق بنتا ہے
یہ مساجد کو آباد کریں، مساجد کی آباد کاری کے اندر ان کے افعال، ان کی محنتیں، ان کے تعاون وہ شامل ہو جائیں۔ یہاں یہ بات عرض کرنا بہت مفید سمجھتا ہوں کہ یہ آبادی مسجد کیا ہے، مسجد کو آباد کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی تعمیرات ہوں، مساجد کے لیے زمین ہو، مساجد کی عمارت ہو، مساجد کے اندر کلر، رنگ روگن وغیرہ کرنا، مساجد کو طرح طرح سے اس کی ضروریات کو پورا کرنا، مساجد کے اندر صفیں چٹائیاں بچھانا، مساجد کے اندر روشنی کا اہتمام کرنا، مساجد کے اندر ہر وہ سہولت والی چیز، ہر وہ عمل ایسا کہ جو آبادی کا سبب بنے، یہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو جو مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے، ایک ہے بالفعل آدمی ان مساجد کے اندر نماز پڑھ کر، اللہ کا ذکر بجا لا کر یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے یہ بشارت عطا فرما دی ہے کہ جو آباد کرتے ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، نماز کو قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہیں، انہیں ہدایت یافتہ میں شمار فرمایا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں اس کا آنا جانا دیکھو، مساجد کی طرف اس کی رغبت کو دیکھو، یعنی وہ مساجد میں آ رہا ہے، مساجد سے جا رہا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ اور مسجدیں آباد کرنے والے کے بارے میں فرمایا مسجدیں آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا مسجد کو آباد کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ وہ ذکر اللہ کے ذریعے، وہ عبادات کے ذریعے اللہ کے اس گھر کو آباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی شاعر اللہ ایک طرح کے ہیں، اور ان کی ہمیں تعظیم، ان کی تکریم، اور وہ تمام تر معاملات جو ثواب اور نیکی کے زمرے میں آتے ہیں وہ افعال ان مساجد کے اندر کرنے چاہیے۔ اور ہر وہ ایسا معاملہ جس سے اس مسجد کی اہمیت پر یا جس کے حوالے سے اس مسجد کی وقت ختم ہوتی ہو، تو ایسے افعال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے تمام تر ایسے معاملات کے اندر تجارتی معاملات ہوں، دنیا کی باتیں ہوں، آپس کی بیٹھکیں ہوں، ایسے تمام معاملات کہ جس میں عبادت گاہ کے تقدس کو ایک طرح کا پامال کرنا پایا جا رہا ہے، تو ان افعال سے ہمیں بالکل بچنا ہوگا، اور ان مساجد کے احترام کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہی محلے میں وہ چند زمین کے ٹکڑا جسے ہم مسجد قرار دیتے ہیں، اب وہ ہم نے اپنی ملکیت سے نکال کر عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیا ہے۔ مساجد قیامت تک مسجد رہے گی، مسجد بک نہیں سکتی ہے، مسجد کو پھر گھر نہیں بنایا جا سکتا ہے، مسجد کو ختم کر کے کچھ اور حصے میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وقف فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے لیے ہم نے اسے وقف کر دیا ہے۔ اور جب چیز اللہ کے لیے خاص کر دی، اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے اسے وقف کر دیا ہے، تو اب اس کے اندر ذاتی ہمارے تصرفات ختم ہوں گے، بلکہ وہ تمام تر معاملات جو بالعموم سارے مسلمانوں کو اجازت ہوگی، اسی طریقے سے ان وقف کرنے والوں کو بھی اجازت ہوگی، یعنی انہوں نے اپنے نفع اس سے منقطع کر دیے، ختم کر لیے ہیں۔ اب صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی عظیم یہ خوشخبری ہے کہ مسجد بنانے والوں کو جنت میں گھر ملتا ہے۔ منشن کے ناظرین، یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اہل جنت میں سے ہر ایک کو جنت میں گھر ملے گا، جنت میں تمام کو، جنتیوں کو گھر ملے گا، جی ہاں ملے گا، لیکن مسجد بنانے والے کے لیے بطور خاص فرمایا اسے جنت میں گھر ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر کون سی ایسی فضیلت والی، ایک ایکسٹرا فضیلت والی بات ہے کہ جو مساجد کو بنانے والے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عظیم الشان جنت کے اندر محل ملے گا۔ اور جی ہاں، مسجد تھوڑے سے جگہ پر بھی مسجد ہوئی، یہاں تک کہ حدیثوں میں اس کو گھونسلوں سے، پرندوں کے گھونسلوں سے تشبیہ دے کر کہا کہ اگر گھونسلے کی مثل بھی کسی نے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ گھر بنائے گا۔ حالانکہ اتنی مختصر چھوٹی کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک تشبیہ دے کر سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، چاہے چھوٹی سی وہ مسجد بناتا ہے، اللہ کریم اسے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ وہ گھر کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ جیسے عام طور پر عام روٹین کے حساب سے عام ہم محلوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے محلوں میں عالیشان مکانات بھی ہوتے ہیں، گلیوں میں بھی کئی خوبصورت مکانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس تمام تر محلے میں جو جگہ خاص مرکزیت کا کردار ادا کرتی ہیں، جن جگہوں کو خاص ایک فوقیت اور اہمیت ہوتی ہے، وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے، ان کے لیے بڑا وقار ہے، یہ مسجدوں کو حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس محلے میں تمام جگہوں سے بڑھ کر مقام فضیلت اس مسجد کو حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جنت کے تو ساری ہی جگہیں فضیلت والی ہیں، وہاں ادنا نہیں بلکہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ جیسے دنیا کے اندر مسجد ایک الگ فضیلت رکھتی ہے اور مسجد کی ایک الگ شان ہے، اسی طرح مسجد بنانے والے کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائے گا وہ ایک الگ نمایاں گھر ہوگا۔ یعنی اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اس خوش نصیب کو ملا ہے جس نے دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد جس کو اللہ کے لیے وقف کیا ہو، کوئی ایسی مسجد جس کو اللہ کی رضا کے لیے اس نے بنایا ہے، تو بڑی انہیں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو، جب تم جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں اور چرنا کیا ہے؟ فرمایا جنت کی کیاریاں یہ مسجدیں ہیں جو جنت کی کیاریاں ہیں، اور چرنا کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر کچھ دیر اللہ کا ذکر کو بچا لا، تسبیحات پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو، یہ چرنا ہے، اور یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا جنہیں اللہ کریم رب العزت جل وعلا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ان احادیث طیبہ سے ہمیں مسجد کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور جب ہم اس گھر میں جائیں تو بڑے احترام کے ساتھ، کہیں ایسی کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جائے، کوئی ایسا کلام نہ ہو جائے جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہو، جو ہمارے لیے آخرت میں وہ باعث عذاب بن جائے۔ کیونکہ یہ تو واضح طور پر ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
مسجد میں جھگڑا کرنے والوں کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی، دنیا کی باتیں کرنے والوں کی ممانعت فرمائی گئی۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجد کو ٹھکانہ بنائیں گے، اور کس لیے بنائیں گے؟ عبادت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے؟ نہ، بلکہ دنیا کی باتیں کریں گے۔ وہاں مسجدوں میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ دنیا کی فکروں میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ وہ دنیا کی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ مدنی کے ناظرین، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ آج کے دن بطور خاص ہم نے یہ موضوع کا انتخاب کیا کیونکہ مسجدوں میں رمضان میں بہت رونق آتی ہے اور آنی بھی چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ ایک جذبہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک رمضان تک ہی کیوں، بلکہ اس جذبے کو دوام دینا چاہیے، اس جذبے کو پورا سال تسلسل کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی برکات ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن جب ہی آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے، آج جیسا کہ 20 رمضان المبارک ہے اور آخری عشرے کا آج رات سے آغاز ہوگا، لاکھوں لوگ مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کے لیے آج غروب آفتاب سے پہلے اپنے بستروں کو لے کر، اپنے کچھ ضروریات زندگی کی چیزوں کو لے کر اللہ کے گھر میں ایسے مہمان بن جاتے ہیں اور مہمان بن کر پھر ان 10 دنوں کو گزارتے ہیں۔ جی ہاں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بڑی شان اور رفعت اور مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان میں اعتکاف کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ 2 حج اور اس نے 2 عمرے ادا کیے ہیں۔ یعنی غور کیجئے، ایک حج کا فعل کرنے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی وطن سے دوری ہے اور مال بھی خرچ ہے، بچوں سے بھی دور ہے، پھر جا کر حج ہو، پھر جا کر عمرے ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت اپنے امتیوں کے لیے یہ بشارتیں عطا فرمائی۔ آج معاشرے میں کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، حج نہیں ہو سکا، عمرہ نہیں ہو سکا، مال نہیں ہے، غربت ہے، لیکن گھبرائیے مت۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ہمیں کئی حجوں کے ثواب عام اعمال کے اعتبار سے دیے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم اگر اعتکاف کر لیتے ہیں، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ہم اشراق و چاش کے نوافل پڑھیں، اس پر فضیلتیں اور ثواب مل جاتے ہیں۔ یعنی کئی اعمال ایسے ہیں جن پر ہمیں حج اور عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب ہے، تو بعض اوقات نفس و شیطان کے بہکاوے ایسے ہوتے ہیں، اور بالخصوص رمضان کے اندر مختلف طرح کے لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسجد کے اندر کھلی چھوٹ ہے، ہم مسجد میں آزادانہ خیالات کے ساتھ اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، تو پھر وہ مساجد میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ اعتکاف کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اعتکاف کرنے والوں سے متعلق جو اس کی اہمیت کو بیان کیا، آپ نے اعتکاف سے پہلے اپنا سر مبارک اپنے خیمے سے باہر نکال کر فرمایا، میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ وہ شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، لہذا تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس شب قدر کو تلاشی کرتے ہیں۔ یعنی عبادت کا مقصد یہ بیان کر دیا گیا کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے تاکید فرمائی ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرے گھر کو، وہ میرے بیت کو، اس گھر کو، مسجد کو وہ پاک کریں، خوب ستھرا کریں،
کن کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ فرمایا اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے میرے گھر کو خوب پاک اور صاف اور ستھرا فرمائے۔ یعنی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کو نمازیوں کے لیے پاک صاف ستھرا فرما دیجئے، اور اپنے نبیوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ ہمیں تو اور زیادہ چاہیے کہ ہم بھی مسجد کی صفائی میں، مسجد کی پاکی کے اندر، مسجد کی طہارت کے اندر اپنا کردار ہم بھی پیش کیا کریں، اور مسجد سے اذیت دہ چیز کو مسجد سے ہم دور کیا کریں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی برسوں سے یہ عادت رہی ہے اور آپ کا معمول رہا ہے، مسجد میں جب آپ عام تشریف لایا کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، تو آپ کی جیب میں ایک تھیلی ہوتی تھی، اور دیکھتے مسجد کے اندر کوئی اذیت والی چیز ہے، اس کو اٹھاتے اس تھیلی میں ڈالتے اور اس کو اپنی جیب کے اندر، پاکٹ کے اندر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں مسجد کا کس قدر احترام کیا جا رہا ہے، کس قدر آداب کو بجا لایا جا رہا ہے۔ تو ہم جہاں مسجد میں عبادت کرتے ہیں، وہاں مدنی چینل کے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی صفائی، اس مسجد کی ستھرائی، اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ کھلی چھٹی میں ہے، لیکن ان کو جو شریعت مطہرہ کی طرف سے خصوصیات کے ساتھ اجازتیں ہیں کہ وہ اعتکاف کی نیت سے ہیں، مسجد میں سونا ان کے لیے جائز ہے، کھانا پینا ان کے لیے سحر افطار جائز ہے، مگر اس کے لیے ہرگز ایسا ماحول نہ ہو کہ مسجد نہ لگے، مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں شب قدر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جب میں باہر آیا شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، تو دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، دو آدمیوں کا جھگڑا تھا، اور اس لڑائی کی وجہ سے شب قدر کے تعین کو اٹھا لیا گیا ہے، شب قدر کے تعین۔ لہذا تم اسے تاک راتوں میں تلاش کرو، ممکن ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، کوئی حکمت ہو۔ بالکل حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا کہ لڑائی کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھ جائے، اور جو مساجد کے اندر آ کر لڑائی کریں، مسجدوں میں آ کر جھگڑا کریں، آج ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر جائیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، ہم اپنے اوپر پرفیوم خوشبوئیں لگاتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ہمارا وہاں اس گھر کے اندر ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تاثر اچھا جانا چاہیے، تو ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر کے مہمان بن رہے ہیں اور مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں، تو اس وقت بسا اوقات ہمارے انداز کچھ بہتر نہیں ہوتے، ہم بالکل اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ لباس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسجدوں کو خوشبو والا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور مساجد سے بدبو کو دور کرنا یہ واجب اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے کپڑوں میں سے، ہمارے لباس میں سے، ہمارے موزوں میں سے، ہمارے بدن میں سے ایسی سمیل نہ آئے، ایسی بدبو نہ آئے کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو، جس سے مسلمانوں کو اذیت ہو، جس سے فرشتوں کو اذیت ہو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، اور یہ فرمایا گیا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، کہ مسجد یعنی نماز کے لیے سے بطور خاص کہا کہ زینت اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لباس میسر ہو ہم اسی میں نماز کے لیے چلے جائیں، نہ، ایسے لباس جو بالکل میلے کچیلے ہو چکے ہیں، بدبودار ہو چکے گئے، یا جن لباس کو پہن کر ہم کسی بڑے کی دعوت پر نہیں جا سکتے، تو مساجد کے اندر بھی ایسے لباس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اہتمام کے ساتھ ہو۔
لہذا مدنی چینل کے ناظرین، آج جو خوش نصیب مساجد کا رخ کر رہے ہیں، بطور خاص اعتکاف کریں گے، ان کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے اصول، مسجد کے احکامات اور مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اس اعتکاف کو بجا لائیں، اور پھر ہی یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ جو خواتین اسلامی بہنیں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے گھر میں، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یعنی گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کی ہوتی ہے، اس جگہ کے مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی جائے نماز کہا جاتا ہے، وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، اور آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس جائے نماز کے اندر وہ داخل ہو جائیں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ چلی جائیں، اور ان کو اعتکاف اسی مقام میں، یعنی اس جائے نماز کے اندر، اس مسجد بیت کے اندر کرنا گئے، وہیں وہ اپنی عبادات کو بجا لائیں گی، وہیں وہ آرام بھی کریں گی، اور وہاں سے بلا حاجت شرعی اور بلا اجازت شرعی وہاں سے ان کا نکلنا وہ درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنے اعتکاف کی ان حدوں کا خیال نہیں رکھیں گی تو اس صورت میں ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے، جائے نماز میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، یعنی مارکیٹ کی وہ بعض جگہیں یا بعض ایسے مقامات جو باقاعدہ مسجد نہیں بلکہ کوئی کمرہ یا جگہ صرف نماز کے لیے مختص کی ہو، تو اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا جبکہ اسے مسجد کی نیت نہ کی گئی ہو، مسجد نہ بنایا گیا ہو۔ اور مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف رمضان میں، نہ صرف اعتکاف کے دنوں میں، بلکہ مسلسل ہمیشگی کے ساتھ ہم جب بھی مسجد میں جائیں، اور جانا بھی چاہیے۔ میں نے روایت ابتداءً عرض کی کہ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو ہم دنیا میں بھی رہتے ہوئے، عام معمولات میں بھی رہتے ہوئے کوشش یہی کریں کہ مساجد کی طرف ہمارا رخ ہوتا رہے اور مسجدوں میں ہمارا آنا جانا ہوتا رہے۔ نماز پنجگانہ کے لیے ہم مسجد کی حاضری دیتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ان کے قدموں کے آثار بھی وہ لکھتے ہیں۔ فرمایا مراد یہ کہ جو قدم مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو بھی لکھا جاتا ہے، ان پہ ثواب ملتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے قریب ہی گھر تلاش کرنا چاہا تو انہیں ارشاد فرما دیا گیا کہ تم جو اتنی دور سے چل کر آتے ہو، اس قدم 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 پر تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ لہذا مساجد میں اپنے دل کو لگائیے، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم مسجدوں کا رخ کیا کریں، اور وہیں جا کر اپنی نماز کو، نماز باجماعت کو پنجگانہ ہم ادا کیا کریں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کے جو اہمیت ہے ان کو ہم سب کو ان کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔